بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل و کرم اور نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق و توسل سے آج کے اس نشست میں جو نماز کے شرائط ہیں ان کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، چونکہ اس سے پہلے میں نے نماز کے شرائط بیان کیے تھے لیکن ان کی تفصیل نہیں بیان کی، چونکہ نماز کے شرائط جو ہیں وہ 6 ہیں۔ ایک ہوتے ہیں شرائط، ایک ہوتے ہیں ارکان۔ ارکان اور شرائط میں فرق ہے۔ شرائط وہ اسے کہتے ہیں جو چیز سے خارج ہو، اور ارکان وہ ہوتے ہیں وہ چیز کے اندر داخل ہوں۔ تو جو ارکان ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں، انہیں ارکان کہا جاتا ہے، ہوتے وہ بھی ان کو فرض بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ نماز کے باہر کے فرض اور اندر کے فرض، جو باہر کے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں، جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں انہیں ارکان کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری گفتگو جو ہے وہ شرائط کے لحاظ سے ہے۔ تو 6 نماز کی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ان 6 شرائط میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً تو نہیں، بس تھوڑا سا خاکہ بیان کریں گے کہ وقت زیادہ لگتا ہے، جس سے ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، تو احباب دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں لاہ و لعب ہو، اور اس میں جو ہے وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جو برائی پر مشتمل ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو نماز کی 6 شرطوں میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے طہارت۔ آئیے طہارت کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے کیا خوب اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے، اور نماز کی چابی کا نام طہارت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جس شخص نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو اس نے گویا کفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت کی توہین کی۔ اس لیے بے وضو ہونے کی وجہ سے اکثر طور پر ائمہ کو متشابہ وغیرہ اور نماز میں وہ سہو لگ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے نبی رحمت علیہ السلام صبح کے وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے تو دوران نماز سرکار علیہ السلام کو سہو پڑ گیا، تو جن کے جس کو ہم بھول کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا سرکار کا بھولنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ رب رحمان کی طرف سے۔ سرکار فرماتے ما نسیتو ولیکن انسا، میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے لیے میرا بھولنا سنت بن جائے
اور جب ہم بھولتے ہیں نماز میں تو یہ کیا ہے؟ یہ نحوست ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال سرکار نے جب صبح کی نماز پڑھائی تو دوران نماز صاف پڑ گیا۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو وضو تو کرتے ہیں لیکن کامل وضو نہیں کرتے، یعنی جلدی جلدی وضو کرنا اور جو فرائض ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، کہاں تک ہم نے بازو دھونے ہیں، کہاں تک چہرے کے جو ہے لمبائی چوڑائی میں کہاں تک حد ہے اس کی، پاؤں کیسے دھونے ہیں۔ تو اس میں کوئی جگہ جو وضو کے فرائض ہیں اس میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ بال برابر رہ جائے، آیا کہ وہ وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بہرحال ایسے ہوا۔ اصل میں تو صحابہ اکرام کو سرکار مخاطب ہو کے فرما رہے تھے، حقیقت میں یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اللہ کے وہ تو لوگ جو صحابہ تھے وہ تو بڑے پکیزہ اور اعلیٰ لوگ تھے، بس سرکار نے فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے جو وضو تو کرتے ہیں اور نامکمل کرتے ہیں، وضو کے فرائض کا خیال نہیں کرتے، کہیں سے جگہ خشک رہ جاتی ہے، وضو ہوتا نہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی جو نحوست پڑتی ہے جس کی وجہ سے امام کو صاف پڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، متشابہ لگ جاتا ہے۔ تو جو ادھورا وضو کرے تو اس کے لیے اس کی نحوست اتنی ہے، جس نے وضو بالکل کیا ہی نہیں یا جسم ناپاک کی صورت میں یا ویسے اس کا وضو نہیں تھا تو اس نے نماز پڑھی، تو بتاؤ کتنی بڑی نحوست ہوگی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس نے کفر کیا، گویا اس نے اللہ کی نعمت کی توہین کی۔ تو بہرحال جو طہارت ہے یہ پہلی شرط ہے وضو کے لیے، نماز کے لیے پہلی شرط طہارت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں انشاءاللہ پہلے میں نے عرض کی تھی اور آگے انشاءاللہ ان کی تفصیل مختصراً بیان کروں گا۔ طہارت کے اب دو قسمیں ہیں، ایک طہارت ہوتی ہے طہارت اصغر، ایک ہوتی ہے طہارت اکبر، اور اس کو یوں کہہ لیں حدث اصغر بھی کہتے ہیں، حدث اکبر بھی کہتے ہیں۔ طہارت اصغر جیسے وضو ہے، نماز کے لیے وضو، یہ طہارت اصغر ہے۔ طہارت کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے، پاک ہونا ہوتا ہے، اور طہارت اکبر سے مراد غسل ہے۔ تو اب ہم آپ کو طہارت اصغر کے بارے میں بیان کریں گے، طہارت اکبر کو بعد میں بیان کریں گے۔ طہارت اصغر کیا ہے؟ یعنی وضو ہے۔ اب وضو کا حکم اور وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر تقریباً 6، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، بس تم اپنے چہروں کو دھو، اور فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، اور فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرض قرآن سے ثابت ہیں، 6ویں پارے میں ہیں اور سورہ مائدہ شریف ہے۔ تو اب ہم جب وضو کرتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے چہروں سے شروع کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہم بجائے چہرے دھونے کے ہم ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں، اور ہاتھ جب دھوتے ہیں تو ہم ہاتھ دھونے کے بعد پھر بھی ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھوتے، کلی کرتے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد جب چوتھے نمبر پر ہم اپنے چہرے کو دھوتے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں علماء نے اور صوفیاء کرام نے، صلحاء امت نے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سماعت کیجئے گا،
کہ فرض کا درجہ پہلے قرآن بھی کہتا ہے کہ چہرہ دھونا یہ فرض ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنا وضو شروع کرو تو چہروں سے شروع کرو۔ تو یہاں ہم ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، ہاتھ یہاں گھٹوں تک دھوتے ہیں، تو پھر قرآن پہ عمل نہ ہوا۔ آئیے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے ائمہ نے ہمیں اور صلح امت نے ہمیں بتایا کہ پانی کے اندر 3 وصف ہوتے ہیں، 3 وصف، رنگ، بو، ذائقہ۔ اور جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کو پانی کے ایک وصف کا پتہ چلے گا، وہ ہے رنگ۔ جب ہاتھ دھوئیں گے یہ پتہ چلے گا یہ گدلا پانی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کے رنگ کا پتہ چلے گا۔ اور جب آپ کلی کریں گے تو اس کے ذائقے کا پتہ چل جائے گا۔ اور جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو آپ کو اس کی بو کا پتہ چلے گا، اس میں گندگی، پیشاب وغیرہ ایسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور یاد رکھنا یہ ہاتھ یہاں تک دھونا، گھٹوں تک دھونا، پہنچوں تک، یہ سنت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو فرض ہے، ٹھیک ہے، جو سنتے ہیں وہ بتاؤں گا۔ یہ جہاں ہاتھ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، جو حدیث میں آیا ہے وہ یہاں تک ہے، یہاں تک 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 بار کلی کرنا بھی سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ اس کے بعد یہ چہرہ جو ہے یہ فرض ہے۔ تو سنتے بعد میں بتاؤں گا، اب میں آپ کو صرف فرض بتاتا ہوں۔ فرض، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ میں آپ کو، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وصف جو ہے، جو پانی کے وصف ہیں وہ 3 ہیں، رنگ، بو، ذائقہ۔ ہاتھ کے دھونے سے رنگ کا پتہ چلا، اور کلی کرنے سے ذائقے کا پتہ چلا، اور ناک میں پانی چڑھانے سے بو کا پتہ چلا۔ اب سنت کی برکت سے یہ پانی کے 3 وصف مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم فرض شروع کریں گے۔ اس لیے نبی رحمت علیہ السلام نے یہاں تک شروع کیا، یہاں سے آپ نے بسم اللہ شریف پہلے پڑھنی، اس کے بعد آپ نے یہاں تک ہاتھ دھونا۔ یہ سنتے بعد میں عرض کروں گا، فرض میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ فرض کیا ہے؟ یہ چہرہ دھونا سب سے پہلے فرض ہے۔ اس کی طول عرض، اس کی حدود کیا ہے؟ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ ہے لمبائی۔ چوڑائی ایک کان کی یہ لو ہے نرم، یہاں سے دوسرے کان کی لو تک، یہ لمبائی چوڑائی میں۔ اس میں اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اگر گھنی داڑھی ہے تو یہاں جو ہے اس کے اندر جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہر جو بال ہیں یہ دھل جائیں، بس اندر پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو اپنے ہونٹ کی جو زہر ہے، اندر پانی نہیں باہر، یہ دھونا فرض ہے، جو ظاہری حصہ ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا، باقی پورا چہرہ۔ بعض اوقات بعض احباب جو گنجے ہوتے ہیں، ان کے بال یہاں چوٹی سے پیچھے شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا یہاں تک دھونا ضروری ہے؟ نہیں، جہاں تک عموماً بال یہاں سے عموماً اگتے ہیں یہاں تک دھونا یہ لمبائی میں فرض ہے، نیچے ٹوڑی تک، اور ادھر ایک لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ۔ پھر اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک دائیں بازو کو یہ کونی سمیت دھونا ہے، دائیں کو۔ پھر بائیں کو یہاں سے تھوڑی یہاں کونی تک دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سے مراد یوں کر لیں اس کے چارے سے، تو آپ یہاں ایسے کر لیں ایک ہاتھ سے تو ہو جائے گا۔ اور مکمل سر کا مسح کرنا یہ احناف کے نزدیک سنت ہے، چونکہ ہم حنفی ہیں تو لہٰذا ہم امام اعظم کی مقلد ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو چوتھا فرض ہے وہ ہے پاؤں دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ یہ 4 فرض دوبارہ سن لیں۔ چہرے کو دھونا لمبائی چوڑائی میں، لمبائی میں یہاں سے رکھ کر جہاں سے بال عموماً اگتے ہیں اور ٹوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسری کان کے لو تک دھونا۔
ان کے درمیان جہاں تک کوئی چیز بال برابر بھی خشک رہی تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ ایک فرض یہ ہوا، دوسرا یہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح، اور چوتھا دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، اور قرآن کریم سورہ مائدہ میں یہ آیت کریمہ یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں یہ 4 فرض موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں جو وضو کے حوالے سے جو ہے یہ اسے طہارت اصغر کہا جاتا ہے یا حدث اصغر کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے جو اس کے فرض ہیں وہ بتائے ہیں۔ انشاءاللہ وضو کے سنن اور مستحبات بھی میں عرض کروں گا، چونکہ مجھے خوف ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا